اللہ رب العزت اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنائے اور بار بار اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں لائے اور ہمیں اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کے بعد رسول کی اطاعت و اتباع کے بعد سب سے اہم چیز جو فرض اور عائد کی گئی ہے حقوق العباد کے حوالے سے، وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور رہے والدین ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا، ان کے ساتھ نیکی کی جائے گی، ان سے حسن سلوک کیا جائے گا، انہیں نہ چھوڑا جائے گا، نہ انہیں رسوا کیا جائے گا، نہ انہیں گھر سے نکالا جائے گا، اور نہ ہی ان سے ایسا برتاؤ کیا جائے گا جو برتاؤ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند نہیں ہے۔ ایسی بات جس بات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے وہ بات کرنا بھی والدین کے لیے منع کر دیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف نہیں کہنا، ان کے کسی کام کی وجہ سے آواز اونچی کر کے یہ نہیں کہنا یہ کیا کر دیا، یہ اف ہے، یہ کیوں نہیں کیا، غصے میں آ کے یہ اف ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی کام کریں یا کسی کام سے منع کریں یا تجھے کوئی کام کرنے کا کہیں اور تیرے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ جائیں، ماتھے پہ بل پڑ جائیں، تو ناک بھوں چڑھانے لگے، یہ بھی اف ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ایسے نہیں کرنا۔ جو وہ کہتے ہیں، ہاں ایک بات سے منع کر دیا، دو باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن کے اوپر اپنے والدین کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اللہ کا دین ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر وہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے فَلَا تُطِیعْهُمَا، پھر ان کی بات نہ مان۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہاں پہ والدین کا تذکرہ کیا کہ والدین کی محبت دل میں اللہ اور رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات نہیں ماننی، کون سی؟ اگر وہ شرک کا حکم دیں، اگر وہ کفر کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، عبادت سے روکیں، رسول اللہ کی اطاعت سے روکیں، وہ بات نہیں ماننی، باقی ساری باتیں ماننی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو شرک کا حکم دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی برتنی ہے۔ اندازہ کیجئے، وہ حکم دیتے ہیں شرک کا، حکم دیتے ہیں کفر کا، اسلام سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یہ بات نہیں ماننی، یہ بات فلا تو اس میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوں، اس کی وجہ سے آپ حسن سلوک چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے آپ دنیاوی معاملات میں والدین کو ترک کر دیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی برتنی ہے۔
ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ تھوڑا سا نشہ اور خمار آ گیا ہے جدت کا، تھوڑی سی سر کو چڑھ گئی ہے تعلیم، اور اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو وہ ان پہ فخر اور اترانے کی وجہ سے والدین کو چھوڑتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، احکامات کو، والدین کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، مال کی زیادہ فکر ہے، اولاد کی زیادہ فکر ہے، بیوی کی زیادہ فکر ہے، دوستوں کی زیادہ فکر ہے، والدین کی فکر نہیں ہے۔ یہ جدت کا مارا ہوا یہ سمجھتا ہے کہ میری انگلیاں موبائل یا کمپیوٹر پہ چلنے لگ گئی ہیں، شاید میں ان سے بہتر ہوں۔ تجھے کیا پتا ہے وہ جن انگلیوں نے تجھے چلنا سکھایا ہے نا، انہی انگلیوں نے کانپتے ہاتھوں سے پرانے نوٹ گن کے تجھے اس قابل بنایا ہے کہ تو کمپیوٹر پہ بیٹھ سکے، تو موبائل استعمال کر سکے، تو دنیا کی جدت کے ساتھ چل سکے، انہوں نے تجھے اس قابل بنایا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مجھے جدت کے ساتھ چلنے نہیں دیتے۔ جدت کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ وہ مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے۔ یہ سمجھتا ہے میں ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، یہ سمجھتا ہے میں ان سے زیادہ قابل ہوں۔ تجھے پتہ نہیں ہے وہ تیرے والدین ہیں، انہوں نے بچپن میں تجھے ننگا دیکھا ہوا ہے۔ آج انہیں دھتکارنے والا، انہیں اولڈ ہاؤسز میں چھوڑنے والا، یا انہی کے اپنے گھر کو اولڈ ہاؤس قرار دے دینے والا، نہ ان کے پاس آنا ہے، نہ ان کے ساتھ ملنا ہے، نہ ان کے ساتھ برتنا ہے، نہ ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کرنی ہے۔ باز آ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیری دوزخ بھی ہیں، جیسے چاہے ویسے کر لے۔ کیا واقعہ سنا نہیں ہے اس شخص کا جو ایمان لے آیا، جانا چاہتا تھا رسول کی زیارت کے لیے، دل کرتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، ایمان لے آیا تھا، خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کو دیکھوں، زیارت ہو جائے، میں شرف صحابیت حاصل کر لوں، وہ مرتبہ، وہ رتبہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ خواہش تھی اس کی کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، لیکن دیکھ نہیں سکا۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ والدہ کی خدمت کی وجہ سے گھر میں رکنا پڑا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے گھر میں رکنا پڑا، وہیں رہنا پڑا۔ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ کی زیارت، وہ بندہ خواب میں ترستا ہے، خواب میں ہو جائے ترستا ہے بندہ، جسے ہے نا محبت، لگن، جسے کشش ہے رسول اللہ کی طرف، جسے دلچسپی ہے رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، ترستا ہے کبھی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ساری زندگی بندے کی تمنا رہتی ہے کہ میں جا کے وہ شہر دیکھا ہوں جن شہروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں کی جا کے زیارت کر لوں، یا میں جا کے اس عمارت کو دیکھ لوں جس عمارت کے بیچ میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پہ دفن ہے۔ خواہش رہتی ہے۔ اسے کتنی خواہش ہوگی کہ جو ہے بھی مسلمان اور اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، گیا نہیں ہے، زیارت کرنے نہیں جا سکا۔ کیوں؟ والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ عمر، اگر تجھے کہیں مل جائے نا اویس، اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ والدین کی جو خدمت ہے یہ دعاؤں میں اثر پیدا کرتی ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ والدین وہ 3 غار والوں کا واقعہ میں رمضان میں ایک جمعے میں سنا چکا ہوں، ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟
اس نے کہا ماں باپ میرے بوڑھے ہیں، میرا اصول ہے اولاد سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن وہ سو گئے، میں لیٹ آیا، وہ سو گئے، میرے بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو والدین سے پہلے دودھ نہیں دیا، نہ والدین کو جگانا مناسب سمجھا۔ صبح تک ان کے پاس کھڑا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے ہیں، میں نے کہا یہ آپ کے لیے دودھ ہے، میں نے پیش کی، یہ میری نیکی ہے، اللہ اگر یہ نیکی تیرے لیے کی ہے، یہ خدمت تیرے لیے ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ والدین کی خدمت تھی، دعا قبول ہوئی۔ دعا قبول ہوئی، اسی وقت ہوئی۔ وہ جو نا امید ہو چکے تھے اندر زندگی سے، اب بچنا نہیں ہے، اب باہر نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک وہ فرمانبردار تھا والدین کا، اس نے خدمت کی ہوئی تھی، اور اسے پتا تھا یہ خدمت میں نے دل سے کی ہے، مجبوری سے نہیں کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شخص آ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نا ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ہجرت کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں ہجرت کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین ہیں؟ کہا جی ہیں۔ فرمایا پھر جا، اجر ادھر نہیں ہے، اجر ادھر جا کے تلاش کر، اجر وہاں ہے، تبتغی الاجر من اللہ، ثواب چاہیے نا، اجر چاہیے اللہ سے، جا والدین کو خوش رکھ، ان کی خدمت کر۔ ایک اور آ گیا، آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آیا ہوں تو والدین رو رہے تھے، چاہتے نہیں تھے کہ میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، واپس چلا جا، ففیہما فجاہد، وہی تیرا جہاد ہے، اللہ تجھے جہاد کا اجر دے گا، جہاد کا ثواب دے گا، اللہ تجھے ہجرت کا ثواب دے گا، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنائے گا۔ کیوں اور کب؟ جب تو اپنے والدین کا خدمت گزار بنے گا، جب والدین کی خدمت کرے گا اللہ تجھے بنائے گا، دے گا اللہ تجھے، اللہ تیری دعاؤں میں اثر دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے نوازے گا، اللہ تجھے مال دے گا، اللہ تیرے گھر میں خیر و برکت کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک تیری زندگی اگلی کو آسان کرے گا، اللہ تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بنائے گا، اللہ تجھے تیری کامیابیاں دکھائے گا، جلدی دکھائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ففیہما فجاہد، بس والدین کو راضی رکھ۔ یہ تو والدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی صحابیہ یا ایک صحابی، اللہ کے پیغمبر والدین تو ہیں نہیں، والدین تو ہیں نہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، خواہش تو ہوتی ہے دل میں والدین کے ساتھ اب نیکی کرتے، رسول اللہ کی باتیں سن کے ایمان لانے کے بعد والدین کا خیال رکھتے، خیال کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، ان کے دوستوں سے حسن سلوک کیا کر۔ تجھے اچھے نہیں لگتے ان کے دوست، ان کی بیٹھک، ان کی مجلس تجھے بھاتی نہیں ہے، تیری دلچسپی کہیں اور ہے۔ تیری اگر دلچسپی ہوتی نا جنت میں تو والدین میں دلچسپی ہوتی، اگر تیری دلچسپی ہوتی جہنم سے آزادی میں تو تجھے والدین میں دلچسپی ہوتی۔ والدین میں دلچسپی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تجھے جنت میں دلچسپی نہیں ہے، جہنم سے بچنے میں کوئی دلچسپی نہیں تجھے۔ یہ صلہ رحمی کا سب سے پہلا جو ضروری فرض ہے، جو تجھ پہ عائد کیا گیا ہے، جو پابندی تجھ پہ لگائی گئی ہے، وہ والدین والی پابندی ہے، والدین والی پابندی۔ اور والدین کا نافرمان، اس کے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات عمل بھی قبول نہیں کرتا، عمل ہی قبول نہیں کرتا۔ عمل کرتا ہے بڑا نیک، بڑا نمازی، تلاوت بڑی کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، صدقے بڑے کرتا ہے، عمرے بڑے کرتا ہے، لوگوں میں راشن بہت بانٹتا ہے، والد کو جھڑکتا ہے، والد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باہر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی ہے ادنا صدیقہ واقصا اباہ، دوستوں میں بیٹھے گا کیفیت اور ہوگی، دوست ہر وقت ساتھ، دوستوں کے لیے ہر وقت حاضر، وقت رات کا ہو، وقت دن کا ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، ہر موقع پہ دوستوں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ نہیں ہے۔
نہ ان کی بیماری میں ساتھ ہے، نہ ان کے سفر میں ساتھ ہے، اگر وہ بلائیں تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہیں ضرورت ہو یہ کہیں اور مصروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی ہے، دوست قریب رہیں گے، والدین دور رہیں گے۔ ادنا صدیقہ واقصی اباہ، والد کو نزدیک رکھ، والدین کو نزدیک رکھ۔ دوستوں کی خیر ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، بچپن میں اور تھے، لڑکپن میں اور تھے، جوانی میں اور تھے، اب ملازمت کرتے ہیں تو اور ہیں، کل بڑھاپے میں جاؤ گے تو اور ہوں گے، یہ آتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے۔ والدین وہی ہیں، وہی رہیں گے، وہی ہیں، وہ چلے گئے اس کے بعد کوئی نہیں۔ پوچھو ذرا ان سے جن کے جا چکے ہیں اور انہیں یاد آتے ہیں، پوچھو ان سے جن کے جا چکے ہیں، شاید انہیں پچھتاوا ہوتا ہو کئیوں کو کہ کاش اس وقت پہ یہ کر لیتے، اس وقت پہ کچھ کر لیتے، بات سن لیتے، بات مان لیتے، راضی کر لیتے، کاش کچھ کر لیتے۔ والدین کو راضی کرو۔ حقوق العباد میں اس سے اگلا جو اہم نقطہ ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، حالانکہ کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے سبق ملتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، ان لوگوں کے لیے جو رشتہ دار بھائی نہیں تھے، حقیقی بھائی نہیں تھے، رشتہ دار تھے۔ وہ واقعہ ثمامہ بن اسال کا ہم پڑھتے ہیں، اپنی بستی کا سردار تھا، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد چلا گیا، جذبات میں آ گیا، کہنے لگا مجھے مکہ والوں نے گمراہ کیے رکھا ہے، اب میں ایمان لے آیا ہوں، یہاں سے ایک دانہ اناج کا گزر کے مکے نہیں جائے گا۔ بند کر دیا، رستہ ہی بند کر دیا، تجارتی قافلہ گزرے گا ہی نہیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں، قافلوں نے وہیں سے گزرنا ہے، اناج وہیں سے جانا ہے۔ مکے والے آ گئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، آ گئے مکے والے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں اناج نہیں جا رہا، بھوکے ہیں بچے، آپ کے بھائی بھوکے ہیں، آپ کے چچا وہ بھوکے ہیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے رشتہ دار وہ بھوکے ہیں۔ آپ دیکھیے ثمامہ بن اسال نے رستہ بند کر دیا ہے، آپ کہیں گے تو رستہ کھول دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ کے دو اس کو، یہ جائے اور ثمامہ بن اسال کو کہے کہ مکہ والوں کے لیے اناج کا رستہ کھول دو، کیونکہ محمد کے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں اور بھائیوں کا تذکرہ کر دیا۔ جدھر بیٹھ جاؤ، میرے جی بھائی مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا ستا رکھا ہے، کیا تجھے یوسف سے بھی زیادہ ستا دیا؟ کیا تجھے کنویں میں پھینک کے چلے گئے، یا تجھے بکنے پہ مجبور کر دیا، یا تجھے جیل میں ڈلوا دیا، یا تیرے خلاف سازشیں کی، قتل کی، کیا کیا ہے؟ بڑا ستا رکھا ہے، بڑا دکھ دے رکھا ہے، کیا دکھ دے دیا؟ یہ یوسف ہے۔ جب آ گئے نا سارے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ آ گئے، اے عزیز پہچانتے نہیں ہیں؟ یوسف پہچانتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے کہ یہ وہی ہے جسے ہم نے ڈالا تھا کنویں میں، وہ نہیں پہچانتے، یوسف پہچانتے ہیں۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، جب پہلی بار گئے نا یوسف پہچان گئے تھے، وہ نہیں پہچان سکے۔ پھر دوسری بار گئے، جب تیسری بار گئے نا، پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہمارا گھر بڑی مشکل میں آ گیا ہے، مسنا واہلنا الضر، ہمارا گھر، ہمارے اہل و عیال بڑی مشکل میں، بھوک ہے، تکلیف ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پیسے نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہیں، فاوف لنا الکیل، غلہ پورا دے دو، وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ کرو۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بھائی ہے نا،
یہ خیال ہوتا ہے وہ جسے کنویں میں ڈالا، جسے بکنے پہ مجبور کیا، جو ان کی وجہ سے جیل گیا، جس نے تکلیفیں کاٹی ان کی وجہ سے، کہتا لا تثریب علیکم اليوم، پہلے تعارف کروایا، پہلے پوچھا پتہ ہے نا یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جو تم نے کیا تھا نا یوسف وہ نہیں کرے گا۔ جو بھائی ہوتے ہیں حقیقی ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، جو احکامات الہیہ کو مانتے ہیں ان کا نہیں ہے۔ جو تم نے کیا تھا یوسف وہ کرے گا، یوسف نہیں وہ کرے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیوں کیا تھا، سوال بھی نہیں، اظہار بھی نہیں کروں گا اس بات کا۔ صرف ایک بات کی تھی، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، والد جب آئے، والدہ جب آئیں، ان کے پاس مصر میں سارا گھرانہ آ گیا، کہنے لگے والد محترم دیکھیے اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے، حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف کروا دیا تھا، اس کے باوجود ان نزغ الشیطان، ایک بات، صرف ایک بات، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، کوئی تنقید نہیں ہے، حرف تنقید نہیں ہے، بس محض ایک بات ہے، شیطان نے دراڑ ڈال دی تھی، اس کے باوجود بھی دیکھ لو وہ جو خواب اللہ نے دکھایا تھا نا آج پورا کر دیا، آج پورا کر دیا۔ جو دکھ دیتے ہیں بھائیوں کو، یوں نہ ہو برادران یوسف کی طرح پھر ہاتھ پھیلانا پڑے جا کے، اور جو دکھ نہیں نہ دیتے انہیں پھر اللہ نوازتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دینے والی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لینے والی جگہ پہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ کے طور پہ، ڈرے ہوئے لوگ ڈرے ہوئے، آج خیر نہیں ہے، آج نہیں خیر، آج مارے جائیں گے۔ آج تو وہ بلال ساتھ ہے، وہ جسے گھسیٹا کرتے تھے پتھروں پہ، وہ جسے لٹایا کرتے تھے گرم ریتوں پہ، محبوب ہے رسول اللہ کا، وہ ساتھ ہے، وہ نام لے لے کے بتائے گا کون کون تھے، آج نہیں بچیں گے۔ ایک صحابی تھے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، ظاہر ہے آج تو خون بہے گا، آج تو خون بہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے تھوڑی ہیں، یہ وہ نہیں ہے مکے والے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو مجبور کر دیا تھا یہاں سے نکلنے پہ، وہ نہیں ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تعلیم ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی ایسے نہیں ہوتے جیسے مکے والے تھے، بھائی ویسے ہوتے ہیں جیسے مدینے سے آئے فاتح مکہ بن کے، لیکن کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، وہی لا تثریب علیکم، معافی عام ہے، حرم میں چلا جائے معافی ہے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے معافی ہے، کوئی اپنے گھر کے بیچ میں رہ لے، دروازہ بند کر لے، معافی ہے۔ یہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا فرض، تیسری پابندی جو ہم پہ عائد ہوتی ہے حقوق العباد کے حوالے سے، وہ ہماری بہنوں کے معاملے میں ہے۔ سگی بہنیں جنہیں محروم کر دیا گیا ہے وراثت سے، زبردستی جن کا حق چھین لیا گیا، کھا لیا گیا، جنہیں وراثت دینا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، معاف کر دیتی ہیں جی، بہنوں نے معاف کر دیا ہے، بہنوں نے لکھ کے دے دیا ہے، بھائیوں سے لکھواؤ، ذرا بھائیوں سے لکھواؤ، مال پہ سام بن کے بیٹھے ہیں، بہنوں کہتے ہیں یہ جی ہم بانٹ لیں آپس میں، بھائی بھائی، کیا کہنا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اگر کچھ کہیں تو دوبارہ گھر آنے کے قابل نہیں ہیں، دوبارہ گھروں کے دروازے ان پہ بند ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ہمارا حصہ دو، برا سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کہے نا مجھے میرا حصہ دو، کوئی بات نہیں، بہن کہے مجھے میرا حصہ دو، برا سمجھا جاتا ہے، یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ اس نے غلط بات کر دی۔ کوئی غلط بات نہیں کی، غلط بات آپ نے کی ہے، اس کی بات کو غلط سمجھ کے محروم کرتے ہو وراثت سے، فریضۃ من اللہ، جو حق اس کو اللہ نے دے رکھا ہے اس سے وہ حق چھینتے ہو، اس پہ دباؤ ڈالتے ہو، اسے مردہ ڈکلیئر کرتے ہو کہ وہ تو ہیں ہی نہیں، مری ہوئی ہیں،
وراثت میں کیسے حصہ دار بنے گی؟ ساری جائیداد اپنے نام لگواتے ہو. جیسے مرنے والا تمہارا باپ تھا نا، ویسے ان کا بھی باپ تھا. جیسے تم ان کا خون ہو، وہ بھی ان کا خون ہے. جیسے تمہارا حصہ ہے باپ کے مال میں، ان کا حصہ بھی ہے باپ کے مال میں. چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہمارے یہ گھر نہ آئے. کیوں؟ حصہ مانگتی ہیں. تمہیں نہیں پتا کہ اگر ان کا حصہ کھا لیا عبادتیں نہیں قبول. وہ جو کھاؤ گے نا زبردستی حرام کھاؤ گے. انما یاکلون فی بطونہم نارا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا ناحق طریقے، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، وہ یوں نہ سمجھے مال کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، حرام کھا رہے ہیں. جو جسم حرام سے پلا اس کی عبادت کو نہیں اللہ قبول کرتا، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. نہ دعا قبول ہے. حج کے سفر پہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر حج پہ ہاتھ اٹھا دیے، بال مٹی سے بھرے ہوئے، جسم پسینے سے بھرا ہوا، تھکا ہوا ٹوٹا ہوا بدن چور ہے، سواری بھی تھکی ہوئی. اب اس قدر تھکاوٹ میں مکے کی طرف جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج کرنا اس نے، تھکاوٹ میں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ حالت ہے کہ اللہ کو میرے پہ بڑا ترس آئے گا. وہ کہے گا یا ربی یا ربی، اے میرے رب، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اللہ یہ میرا معاملہ ہے. اللہ کہے گا تیری کیسے قبول کروں؟ جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیا ہے وہ حرام ہے، حرام کے مال سے ہے، جو کھانا کھایا حرام کے مال سے ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کا حق مارا ہے. تیری دعائیں قبول کر لوں، تیری عبادتیں کو یہ نہیں ہوگا. دعا ہی قبول نہیں، عبادت ہی قبول نہیں، حج ہی قبول نہیں، روزہ ہی قبول نہیں. دے دو ہر ایک کو اس کا حق. بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، ان کا حق ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق ہے. ان کا خیال رکھو، ان کا حق ہے. ان کا حق نہ مارو. تعلقات اچھے رکھو، بہنوں کے ساتھ بھی اچھے رکھو، بھائیوں کے ساتھ بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو. انہوں نے جو آپ کو پالا پوسا ہے، جو چھوٹے سے لے کر آپ کو بڑا انہوں نے کیا ہے، آپ پہ شفقت کی ہے، اگر اس کا پورا بدلہ نہیں نہ چکا سکتے، کم از کم ان کے سامنے گندی زبان نہ کھولا کرو، اچھے لفظ ان کے لیے کہا کرو. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. بات کریں تو آگے سے جھک جایا کرو، کندھے جھکا دیا کرو، گردن اکڑایا نہ کرو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ میری بات سن رہا ہے، میری بات ماننے گا. بات ان کے لیے کرنی ہے اچھی بات. قل لہم قولا کریما، نرم بات. اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اللہ جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں شفقت کی ہے نا، تو بھی ان پہ اپنا رحم فرما. رمضان المبارک کے آخری جمعے کا یہی پیغام تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ